بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ذیقعد کی 17 تاریخ جمعرات کا دن ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جو بندہ ذیقعد کی 17 تاریخ جمعرات کے دن یہ وظیفہ پڑھ لیتا ہے اس کے پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں۔ یہ وظیفہ سارے نصیبوں کو کھول دیتا ہے۔ یہ وظیفہ پڑھنے والا بلندیوں پر پہنچ جاتا ہے، کامیابیاں سمیٹ لیتا ہے۔ محترم ناظرین، ذیقعد کا مہینہ بہت ہی خاص مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اگر آپ اپنی قسمت کو چمکانا چاہتے ہیں، تقدیر کے بند تالوں کو کھلوانا چاہتے ہیں، ہر قدم پر کامیابی کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں، اگر آپ ذیقعد کے مہینے میں ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے پڑے، تو آج اس خاص وظیفے کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے ساتھ پڑھ لیں۔ جو بندہ آج یہ وظیفہ پڑھ لے گا، اللہ پاک اس کی زندگی کو خوشیوں سے بھر دے گا، اس کی زندگی سے مشکلات اور پریشانیوں کو نکال کر ایک نئی زندگی کا آغاز کر دے گا، ایک ایسی زندگی جس میں ہر قدم پر کامیابیاں مقدر ہو جائیں گی، جس میں نہ رزق کی تنگی ہوگی، نہ بیماریاں ہوں گی، نہ پریشانیاں ہوں گی، اور نہ ہی کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے گا۔ آج 17 ذیقعد جمعرات کا دن آ چکا ہے۔ جمعرات کا دن برکت والا ہے، عظمت والا دن ہے، قبولیت والی گھڑیاں ہیں۔ یہ موقع ہاتھ سے جانے مت دینا۔ آج کے دن کو اگر آپ نے لاپرواہی سے گزار دیا اور دنیا کے کاموں میں مصروف رہ کر گزار دیا تو پورے سال کا پچھتاوا مقدر ہو جائے گا، اور اگر چند منٹ نکال کر آج یہ وظیفہ پڑھ لیا تو اللہ پاک پورے سال کے نصیب کو چمکا دے گا، پورے سال کی خوشیاں آپ کی جھولی میں ڈال دے گا، بدقسمتی کے سارے دروازے بند کر دے گا۔ اگر آپ آج یہ اس خاص وظیفے کو پڑھ لیتے ہیں تو پورے سال کے فائدے آپ کو ملیں گے۔ اس وظیفے کو پڑھنے والے پورے سال کے فائدے اٹھاتے ہیں۔ یہ رات، یہ دن اتنی قبولیت کا دن ہے، اتنی برکتوں کا دن ہے کہ پورے سال کی خوشیاں سمیٹ لینے کا دن ہے، اور پورے سال کی پریشانیوں سے، مصیبتوں سے، ڈپریشن سے اور مایوسی سے جان چھڑانے کے دن ہے۔ ذیقعد کا مہینہ ابھی شروع ہوا تھا اور دیکھتے ہی دیکھتے خط اپنے اختتام کی طرف رواں دواں ہے۔ ذیقعد سراپا رحمت و برکت کا مہینہ ہے۔ ویسے تو سبھی دن اللہ کے ہیں، راتیں بھی اسی کی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت اپنے بندوں کو نوازنے کے لیے بہانے ڈھونڈتی رہتی ہے، اسی لیے اس نے کسی شب کو شب معراج بنا دیا اور کسی مہینے کو ماہ مبارک بنا دیا۔ اب یہ انسان کی اپنی کوشش ہے کہ وہ اس مبارک مہینے میں سے کتنا فائدہ اٹھاتا ہے اور اپنے آپ کو کس طرح رحمت و مغفرت کا مستحق بناتا ہے۔ محترم ناظرین، اب ہم اس وظیفے کو جان لیتے ہیں کہ آپ نے اس وظیفے کو کس طرح سے پڑھنا ہے اور کن کن باتوں کا خاص خیال رکھنا ہے۔ لیکن اس عمل کی طرف جانے سے پہلے میں آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال میں آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتی رہتی ہوں۔ محترم ناظرین، اب یہ عمل کیا ہے کہ آج 17 ذیقعد تیسری جمعرات کے دن جب آپ کو وقت مل جائے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، آپ مختصر اور آسان سا درود پاک بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن آپ نے نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت اور برکت سب سے زیادہ ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات کو بلند کر دیتا ہے، اور اس کے علاوہ درود شریف کثرت سے پڑھا جائے تو پریشانیوں سے نجات ملتی ہے۔ محترم ناظرین، 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے خاص مقصد، خاص حاجت کی نیت کرنی ہے۔ آپ بیماریوں سے شفا چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ قرض دار ہیں، قرض سے خلاصی چاہتے ہیں، اس کے لیے پڑھ لیں۔ جوان بیٹیوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، رشتوں کے اسباب بن جائیں گے۔ اس کے علاوہ جوان بے روزگار بیٹھے ہیں، روزگار نہیں ملتا، بڑی بڑی سفارشیں کروا لی ہیں لیکن معاملات میں آسانی نہیں ہو رہی، تو اس کی خاص مقصد کی نیت کر لیں۔ اب آپ کا کوئی بھی مقصد ہے، کوئی بھی حاجت ہے، اس کی نیت کرنے کے بعد آپ نے ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اس کے بعد اب آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے اور پوری توجہ، دھیان کے ساتھ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے سب سے پہلے آپ نے اللہ تعالیٰ کے 2 صفاتی ناموں کا وظیفہ کرنا ہے، جنہیں پڑھتے ساتھ ہی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ آج ہر بندہ سوچتا ہے کہ کاش میرے پاس بھی اتنا رزق ہو، دولت ہو، بڑی بڑی گاڑیاں ہوں، گھر ہو، نرینہ اولاد ہو، تو آج آپ نے اس میں اعظم کا ذکر کر لینا ہے۔
آج آپ نے یا حیو یا قیوم کا ذکر کرنا ہے، اس کا ورد کرنا ہے۔ یا حیو یا قیوم ناممکن کو ممکن کر دیتا ہے، یہ ایسا اسم اعظم ہے جو آپ کی نسلوں کو رزق اور دولت سے مالا مال کر دے گا۔ آپ نے یا حیو یا قیوم کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ دولت کا ایک ایسا خاص وظیفہ ہے جسے پڑھتے ساتھ ہی آپ کے گھر سے تمام تنگ دستیاں ختم ہو جاتی ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جاتا ہے۔ آپ نے 100 مرتبہ یعنی ایک تسبیح آپ نے یا حیو یا قیوم کی پڑھ لینی ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر آپ نے ایک قرآنی سورت پڑھنی ہے۔ یہ ایسی قرآنی سورت ہے جسے پڑھتے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ تقدیر بدل دیتا ہے، مقدر سنور جاتے ہیں، رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں اور بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ جس کو یقین نہیں آتا آج وہ یہ سورت پڑھ کر دیکھ لے۔ آپ نے دوسرے نمبر پر سورت کوثر کو پڑھنا ہے۔ آپ نے سورت کوثر کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف اور صرف 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 41 مرتبہ پڑھتے ساتھ ہی اللہ کی طرف سے سکون اترتا ہے۔ جو پڑھتا ہے اسے سکون والی زندگی نصیب ہوتی ہے اور بندہ پریشانیوں سے نکل جاتا ہے، غموں سے، مشکلات سے نکل جاتا ہے جب آپ سورت کوثر کو 41 مرتبہ پڑھ لیں۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ یا رزاقو یا غنیو ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کا ذکر ہے۔ جس گھر میں اللہ تعالیٰ کے ان ناموں کا ذکر کیا جاتا ہے اس گھر میں رزق اور دولت کا سیلاب آ جاتا ہے اور اللہ کی رحمتیں برکتیں اس گھر پر نازل ہوتی ہیں۔ اگر آپ اللہ تعالیٰ کے معجزات کو دیکھنا چاہتے ہیں تو یا رزاقو یا غنیو یا مغنی کو پڑھ لیں۔ یا رزاقو یا غنیو یا مغنی کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کی بھی آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ آپ کے گھر سے تمام بندشیں ختم ہو جائیں گی، کاروباری بندشیں، رشتوں کی رکاوٹیں، ہر طرح کی پریشانیاں، گھریلو ناچاکیاں ختم ہو جائیں گی اور ہر طرح کی بندشیں ٹوٹ جائیں گی اور خوشحالی آپ کا مقدر بن جائے گی اور آپ کے حالات بدل جائیں گے۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو آخر میں پھر آپ نے 3 مرتبہ درود پاک لازمی پڑھ لینا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا ہے۔ یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کر رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ سے دعا مانگیں۔ جو دعا آپ مانگنا چاہتے ہیں مانگیں۔ آپ مانگ مانگ کر تھک جائیں گے لیکن رب کے خزانے بہت وسیع ہیں۔ جب وہ دینے پر آتا ہے نہ ہی شکلیں دیکھتا ہے اور نہ ہی اعمال دیکھتا ہے بلکہ چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ آپ نے بھی اپنی اوقات دیکھ کر نہیں بلکہ اپنے رب کی شان دیکھ کر مانگنا ہے۔ میرا رب بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا انشاءاللہ۔ میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے اور ہم سب کی دلی جائز اور نیک خواہشات کو پورا کر دے اور ہماری حاجتوں کو پورا کر دے۔ جو مانگا ہے عطا کر دے اور جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا کر دے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھ دیا کریں۔ مزید وظائف اور اعمال کے لیے چینل کے ساتھ جڑے رہیں، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔